بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم ایک بڑی عجیب قوم ہیں۔ ہم دوست کم اور دشمن زیادہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم ہر وقت کسی نہ کسی کو اپنا دشمن بنانے میں لگے رہتے ہیں، اپنے رویوں سے، اپنی زبان سے، اپنی عادات سے، اپنے کردار سے اور اپنے معاملات سے۔ ہم اپنی ساری کی ساری ناکامیوں کا ملبہ ہمیشہ ان خود ساختہ، جن کو ہم نے خود دشمن بنایا ہے، ہم ان پہ ڈالتے رہتے ہیں۔ ہماری ہر ناکامی کا موجب ہمارے نزدیک کوئی دوسرا ہوتا ہے، لیکن دوستو آپ یقین جانیں، ہمارا سب سے بڑا دشمن ہم خود ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں صبح اٹھا، ایک بندے سے ملا تو وہ مجھے کہتا ہے، یار کہ تم بڑے پریشان لگ رہے ہو۔ تو میں نے کہا، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، میں تو بالکل پریشان نہیں ہوں۔ اس کے بعد پھر میں کسی اور دوست کے پاس جا کے بیٹھا اور اس نے بھی مجھے یہی بات کی کہ تم کچھ پریشان لگ رہے ہو۔ میں نے پھر اس کو بھی کہا کہ میں بالکل فریش ہوں، مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے اور میں بالکل روٹین کے مطابق ہوں۔ تو وہ کہتا ہے، جب اس کے پاس میں وہاں سے اٹھا اور کسی تیسرے بندے سے جا کے ملا تو اس نے بھی مجھے یہی بات کی کہ تم آج پریشان لگ رہے ہو۔ اس کے بعد میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ حضرت صاحب، آپ چاہے پریشان ہیں یا نہیں ہیں، آپ چاہے حشاش ہیں، چاہے آپ کو کوئی مسئلہ اور پریشانی نہیں ہے، لیکن ایک بات کم از کم ضرور ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم دوسروں کو ایسا ضرور نظر آ رہے ہو۔ تمہارا امیج کم از کم یہی جا رہا ہے، تمہارا چہرہ، اس کے آثار کم از کم دوسروں کو یہی پیغام دے رہے ہیں۔ میری یہ بات کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب ہر دوسرا بندہ، ہر تیسرا بندہ ہمیں ایک ہی بات کہہ رہا ہو، ہمارے ساتھ ایک ہی بیہیو کر رہا ہو، ہمیں ایک ہی ریئیکشن دے رہا ہو، تو اس کے بعد ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ شاید کہیں مسئلہ میرے اپنے اندر ہے۔ اس لیے اگر ہمیں ہر وقت دشمن ہی دشمن نظر آتے ہیں، اگر ہمیں ہمارے آس پاس ہر وقت ایسے لوگ ہی نظر آتے ہیں جو ہماری ناکامیوں کا سبب ہیں، جو ہمارے دشمن ہیں، تو پھر ہمیں ایک لمحے کے لیے رک کے سوچنا چاہیے کہ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس شخص کی طرح مسئلہ دوسروں میں نہیں ہے، مسئلہ کہیں میرے اندر ہے۔ چلو ایک آدھ ایسا ہوا جس نے آپ کے راستے میں رکاوٹ ڈالی ہو اور آپ نے اس کو دشمن قرار دیا ہو، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہر انسان جو ہے وہ آپ کا دشمن ہو اور وہ آپ کے راستے میں رکاوٹ ڈال رہا ہو۔ چلیں یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ کوئی ایک آدھ ایسا ہوگا جو آپ کی راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہوگا، آپ کو ناکام کرنا چاہتا ہوگا، آپ کو ناکام کرنا چاہتا ہوگا، لیکن یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہر کوئی آپ کی ناکامی کے پیچھے پڑا ہو۔ اصل میں دوستو، جب ہم اس قسم کی سچویشن کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں، اس قسم کی صورتحال کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد ہمیں ایک دفعہ تنہائی میں بیٹھ کے اپنی ذات پہ غور کرنا چاہیے، اپنی عادات پہ غور کرنا چاہیے، اپنی گفتگو کے انداز پہ غور کرنا چاہیے، اپنی صلاحیتوں پہ غور کرنا چاہیے، ہمیں اپنی ذات کو مکمل جھنجھالنا چاہیے
اور اس کے بعد یہ معلوم کرنا چاہیے کہ آخر وہ کون سی ایسی بات ہے جو میں کہتا ہوں، وہ کون سا ایسا کام ہے جو میں کرتا ہوں، وہ کون سی ایسی سوچ ہے جس پہ میں عمل کرتا ہوں، آخر ایسی کون سی بات ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے ساری کی ساری دنیا اپنا دشمن محسوس ہوتی ہے۔ تو جب ہم تنہائی میں الگ بیٹھ کے اپنی اس ذات پہ غور کریں گے تو یقین جانیں ہمارے باہر کے سارے دشمن آہستہ آہستہ ہمارا دوست بننا شروع ہو جائیں گے، اس لیے کہ مسئلہ یہاں ہوتا ہے، مسئلہ وہاں بہت کم ہوتا ہے۔ تو اگر انسان مسئلے کا حل نکالے تو اس کے بعد ساری چیزیں ٹھیک ہونی شروع ہو جاتی ہیں، لیکن اگر آپ مسئلے کا حل نہیں نکالیں گے، مسئلہ جوں کا توں رہے گا، تو آپ ساری زندگی دوسروں سے شکوے اور شکایتیں کرتے گزر جائے گی، تو آپ کی ساری زندگی دوسروں سے شکوے اور شکایتیں کرتے گزرے گی، لیکن کبھی کامیابی آپ کا مقدر نہیں بنے گی۔ تو دوستو آئیں، اپنا محاسبہ کریں، اپنی ہیبٹس کو بدلیں، اپنی عادات کو بدلیں، اپنے رویے کو بدلیں، اپنی گفتگو کے انداز کو بدلیں، اپنے غور اور فکر کرنے کے انداز کو بدلیں، اور اس کے بعد دیکھیں کہ جن کو ہم دشمن سمجھتے ہیں یہ ہمارے سب سے بڑے معاون ثابت ہوں گے، یہ ہمارے سب سے بڑے دوست ثابت ہوں گے، یہ ہماری ترقی کو چار چاند لگائیں گے۔ تو آئیے غور کریں، اپنی اصلاح کریں اور ایک نئی زندگی کا آغاز کریں۔ انشاءاللہ کامیابی ہمارے سامنے کھڑی ہے، انشاءاللہ۔ دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا، آپ کی سوچ سے لے کے آپ کی منزل تک۔